السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ الانفال آیت نمبر 56۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ within bracket خصوصاً ان میں سے وہ لوگ bracket close جن سے تم نے عہد لیا، پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ within bracket کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ اشارہ ہے یہود کی طرف اور بعض دوسرے قبائل کی طرف جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد معاہدے کیے تھے، جس کو تاریخ میں پہلا سیاسی معاہدہ کہا جا سکتا ہے، میثاق مدینہ۔ یہ معاہدہ آپس میں باہمی انڈرسٹینڈنگ کا تھا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا تھا، مددگار ہونے کا تھا، حسن ہمسائیگی کا تھا، یعنی اچھے ہمسائے کے طور پر ہم رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو معاہدہ ہوا، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ حالات پیش آتے تو یہ یہود جو ہیں کبھی بھی اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے۔ ذرا دیکھیں دل نشین کو کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ جب کوئی موقع امتحان کا آتا تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آتے۔ ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ، یہ عہد ایگریمنٹ مسلمانوں کے ساتھ کیا، ہمدردیاں ان کی قریش کے ساتھ تھی، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تھی۔ بار بار عہد توڑا۔ ظاہری بات ہے کہ عہد جب توڑا جاتا ہے تو دل کی سختی کا ثبوت ملتا ہے عہد کے ٹوٹنے سے۔ ان کے کردار کی پستی سامنے آئی، احساس غیرت جو ہے نظر آیا کہ وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جن سے تم نے عہد لیا، پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے اور وہم لا یتقون، ذرا نہیں ڈرتے تھے۔ یعنی کس چیز سے نہیں ڈرتے تھے؟ عہد شکنی سے، اس کے نتائج سے، اس کی خیانت سے، اس کی حرمت کے اثرات سے انہیں کسی بھی چیز کا کوئی خطرہ، کوئی ڈر ہوتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ آپ دیکھیں عہد کی پاسداری پوری دنیا کے اندر مسلم ہے، یعنی کسی بھی رنگ، نسل، قوم، مذہب، فرقے، قبیلے سے انسان کا تعلق ہو، اس کے ہاں یہ بات مانی جاتی ہے کہ عہد کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وعدے کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیز کوئی دین شریعت نہیں بتاتی، کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ کر بھیجی ہیں۔ اور یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی باز پرس ہونی ہے۔ اب یہ تو اہل کتاب تھے، کتاب ان کے پاس آئی تھی، ان کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ عہد کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ آیت 57۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو، تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تَثْقَفَنَّهُمْ، ثقف اس کا روٹ ہے، معنی ہے پا لینے کے۔ فشرد بہم، شرد جو ہے
تسرید کے معنی ہے پراگندہ ہونا، تتر بتر کر دینے کے۔ مطلب کیا ہے کہ ابھی تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں پردے میں کر رہے ہیں، سامنے نہیں کرتے تھے، چھپ کے کر رہے تھے، خفیہ طور پر کر رہے تھے۔ سازشیں، جڑ کاٹنا، سارے معاملات سامنے آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا کوئی بھی مسلمانوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا آرڈرز دیے، کیا احکامات دیے، ان کی ساری پچھلی ہسٹری، ان کی حرکتیں، ان کی سازشوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر ان احکامات کو پڑھیے کہ اگر ان میں سے کوئی گروہ جنگ میں تمہارے آمنے سامنے آ جائے نا تو پھر انہیں ایسی مار مارو کہ ان کے پرخچے اڑا دو، ایسی پنشمنٹ دینی ہے ان کو، چھوڑنا نہیں ہے ان کو۔ اور ایسے پرخچے اڑاؤ فشرد بہم من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں وہ ان پرخچوں کو دیکھ کر وہ بھی تتر بتر ہو جائیں، یعنی سامنے والوں کو تو خوب مارو اور ایسی مار مارو کہ پچھلے والوں کی بھی پرخچے اڑے، تتر بتر ہو جائیں۔ اور پھر کیا کہا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ کیا سبق حاصل کریں؟ کہ اگر انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، ایسی حرکتیں کی، تو ان کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ کلیئر؟ آیت 58 وَإِمَّا تُخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً وِدِن بریکٹ، تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، بریکٹ کلوز، اور اگر کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، تمام جو معاہدے تھے، عہد تھے، ان کے بارے میں عام ہدایت دی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ یک طرفہ طور پر پھر تم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ سارے معاہدے تم نے ہی پورے کرنے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا فریق عہد کی پاسداری کرے گا، پابندی کرے گا، احترام کرے گا، تم بھی کرو۔ اگر وہ احترام نہیں کرتا، اگر وہ پابندی نہیں کرتا تو تم بھی اس معاہدے کو علل اعلان توڑ دو۔ کیا میں نے لفظ بولا؟ علل اعلان توڑو معاہدے کو۔ وَإِمَّا تُخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو تو کیا کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو، انہی کے برابر کا اقدام کرو، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کرو۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھیے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ نہیں ہے، نہیں، جواب دو، ضرور دو، ہم وزن دو، ہم پلہ دو، ایک ہی انداز کا جواب دو، آگے مت بڑھو جواب دینے میں، جواب اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور پھر کیا ہے اگلی بات کہ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی ملک سے اسلامک حکومت جو ہے اس کا، اسلامی گورنمنٹ کا، ان کا کوئی ایگریمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو ملک ہے جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ موقع ملتے ہی ایگریمنٹ توڑ دے گا، موقع ملتے ہی اس عہد کی خلاف ورزی کرے گا، تو اسلامی حکومت کو یہ چاہیے کہ پہلے ہی باقاعدہ اعلان کر کے وہ ایگریمنٹ توڑ دے، انتظار میں نہ بیٹھی رہے کہ بھئی وہ موقع ملتے ہی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے تو پھر ہم سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کی سازشوں کے بارے میں، ثبوت ملنا شروع ہو گیا تو پھر علل اعلان پہلے ہی توڑ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت امپورٹنٹ بات
کہ اگر کسی اسلامی حکومت کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ظاہری بات ہے معاہدہ کسی اسلامی ملک کے ساتھ تو ہوا نہیں ہے نا، کسی دشمن ملک کے ساتھ، کافر ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. ابھی اسلامی ملک نے معاہدہ توڑا نہیں ہے، علی الاعلان توڑا نہیں ہے، معاہدہ ہے. تو جب تک توڑا نہیں ہے اس ملک کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کرے گا. اگر اسلامی حکومت نے کوئی کارروائی کی تو یہ اس کی طرف سے بدعہدی شمار ہوگی. یعنی آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے نا، اب یا آپ علی الاعلان اس ایگریمنٹ کو توڑیں یا آپ خاموشی سے بیٹھیں، امن کے ساتھ بیٹھیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں، کاروائیاں نہ کریں. آپ ان کی طرح کی حرکتیں نہ کریں کہ پیٹھ پیچھے لوگوں کے کمر میں چھرے گھونپتے رہیں. یعنی میرا پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی وہ اگر آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، اللہ نے کہا آپ علی الاعلان عہد توڑیں اور ان کا مقابلہ کریں. ٹھیک، مسلمانوں کی حیثیت سے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی خفیہ طور پر معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، چال بازیاں، مکر فریب کرتا ہے، تو مسلمان بھی در پردہ وہی حرکت کرے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے، مسلمان کو توڑنا ہوگا، علی الاعلان توڑنا ہوگا، ادروائز وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے کسی طرح سے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بعض لوگوں کے خیال میں فتح مکہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا. یاد رکھیے کہ یہ بات بالکل غلط ہے جو مسلمانوں سے منسوب ہے. جب قریش نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کی، آپ کو اگر آپ پڑھیں وہ ہسٹری وغیرہ تو آپ کو پتہ چلے گا، بنو خزاع پر حملے کے وقت انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معاہدہ ٹوٹ گیا اور پھر انہیں خود بھی احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے زیادتی کی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ سے ابو سفیان کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر دوبارہ سے رینیو کر کے آؤ ایگریمنٹ کو. لیکن وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ نہیں، معاہدہ تو ختم ہو چکا اور اب مسلمان اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ وہ دوبارہ سے معاہدے کو نہیں کرنا چاہ رہے. یہ کلیئر ہوئی ہے آپ کو بات؟ ان اللہ لا یحب، یہاں جگہ بنا لیں ان کو، ادھر ہو جائے، ہاں بیٹھ جائیں گی بھی ٹیک لگا لیں گے. ان اللہ لا یحب الخائنین، یہ کیا ہے؟ اظہار برات کا کلمہ ہے. کیا اظہار برات؟ کیا اعلان بیزاری؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بد عہدوں سے، عہد توڑنے والوں سے، خائنین یہاں پہ کون ہے؟ بد عہد، خیانت کار ویسے تو میننگ ہے لیکن یہاں بد عہد مراد ہے. اللہ ایسے بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا، چاہے یہ بد عہدی کفار کی طرف سے ہو، چاہے یہ بد عہدی مسلمانوں کی طرف سے ہو. مسلمانوں کے پاس اخلاقی اعتبار سے بد عہدی کرنے کا کوئی جواز ہے ہی نہیں، بالکل کوئی جواز نہیں ہے. اور اگر اہل ایمان ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو گویا وہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جس گروپ سے اللہ کو نفرت ہے، جس گروپ سے اللہ کو محبت نہیں ہے. اس میں ایک حدیث ہے عہد کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے بھی عہد توڑا ہوگا نا، عہد توڑ کر دھوکہ دیا ہوگا، اس نے معاہدہ توڑا، دھوکہ دیا، یعنی دھوکہ دیا، قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کے لیے اس قسم کے دھوکے سے معاہدہ توڑنے والوں کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. کیا کہا گیا؟ کہ ایک جھنڈا ہوگا. جھنڈے پہ کیا لکھا ہوگا؟ کہ یہ اس کی فلاں خلاف ورزی ہے، یہ اس کا فلاں دھوکہ ہے، یہ اس کی فلاں بد عہدی ہے. یعنی لوگ آ رہے ہوں گے، بد عہدوں کے گروپس آ رہے ہوں گے، ہر ایک بندے کے پاس جھنڈے کے اوپر اس کی بد عہدی لکھی ہوئی ہوگی.
فلاں بد حدیث نے کی، فلاں بد حدیث نے کی، دور سے پہچان ہو جائے گی ان کے جرائم کی کہ جرائم کیا ہے. اتنی سخت بات ہے. یہاں اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے بد عہد. خیانت کبیرہ گناہ ہے نا، تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کو خیانت پسند نہیں ہے. اب مسلمانوں نے اپنے لیے بہت ساری جسٹیفیکیشن پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں، مجھے تو آج تک کبھی کہیں سے کوئی جواز نہیں ملا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ساتھ خیانت کرنے کا گناہ ہے، نان مسلم کے ساتھ خیانت کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ثواب ہے. ہاں یہ نہیں نا ہم سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان پہنچاتے ہیں نادانستگی میں اسلام کے بے وقوف دشمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے 4 چیزیں منافقت کی علامت ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. سبق اگر ہم اس سے لیں تو آج ہمارے ہاں کون کون سی چیزیں بد عہدی کے اندر آتی ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ بد عہدی کیا ہے، خیانت کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، بتائیں گے ذرا. کسی سے کوئی وعدہ کیا آپ نے تو وعدہ توڑنا ٹھیک ہے، اور امانت رکھے تو اس میں خیانت کرنا، بات کرنا تو جھوٹ. ہاں جھوٹ تو ایک علیحدہ گناہ ہے نا. ہم بد عہدی کو سیکھ رہے ہیں کہ بد عہدی کیا ہے، خیانت کیا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا، ہاں کہ ہم اللہ کو ایک مانیں گے، اب اگر ہم شرک کرتے ہیں تو پھر وہ بھی بد عہدی میں آ جاتی. ہاں شاباش. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نے ہمیں کہا ہے کہ یہ میری فلاں بات فلاں بندے کو پہنچاؤ یا ایسی بات کرنی ہے، ہم ذرا اس کو دوسرے نیگیٹو وے میں پہنچائیں تو وہ بھی خیانت ہے. میاں بیوی کی آپس کی باتیں راز ہوتی ہیں، وہ دوسرے کو بتانا خیانت ہے. پھر 2 دوستوں نے آپس میں کوئی بات کی ہے، کمٹمنٹ ہوئی ہے، کوئی راز ہے، کوئی ایسی بات ہے، وہ جا کر کسی دوسرے کو بتانا، وہ بھی کیا ہے، خیانت ہے. بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں نا خیانت کے اندر. بالکل، تو وہ بھی بد عہدی ہے. بالکل بالکل. میں تو سبق میں ہر لیول پر لے آئی ہوں. حکومتی لیول بھی اس کے اندر آئے گا، 2 قوموں کے درمیان ہونے والے معاملات، 2 ملکوں کے درمیان ہونے والے معاملات، اجتماعی لیول پر ہونے والے سارے معاملات، اور انفرادی لیول پر ہونے والی ہر چیز اس میں آتی ہے. جب اللہ نے کہا ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا، اسے محبت نہیں ہے، تو دیکھنے کی بات یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہیں ہم سے کہیں بھی جانے انجانے میں کوئی خیانت تو نہیں ہو رہی، کوئی بد عہدی تو نہیں ہو رہی. سپوز آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو جاب کا ٹائم ملا ہوا ہے 8 گھنٹے، وہ وہاں سے 7 گھنٹے 55 منٹ لگا کے نکل آتا ہے کہ جی بس ہو گیا، تو وہ جو 5 منٹ ہے وہ خیانت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، کنسیڈر ہوتا ہے اس کی طرف سے. یعنی ایک، ہاں میں کسی کو کہنا میں آؤں گی، میں یہ کام کروں گی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہر چیز ریٹن میں نہیں ہوتی، ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، تو وہ بھی خیانت. اور یہ تو ہمارے ہاں عام ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم آئیں گے اور ہم آتے ہی نہیں، اور پھر جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم جاتے نہیں. پھر ہم کہہ کے آتے ہیں ہم نے صرف ہم بس. اب میں کیا بولوں، عالیہ آپ بولیں. ہوں. اچھا وہ بھول جانا ایک الگ بات ہے. میں نے تو اس کا علاج یہ سوچا کہ اگلے کو پہلے کہہ دوں کہ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دینا، میں بہت بھلکڑ ہوں، میں بھول جاتی ہوں. یعنی ایک ہوتا ہے ڈیلیبریٹلی آپ نے نہیں کہا، دوسرا یہ کہ ہماری ماشاءاللہ یاداشت حافظی بہت خوبصورت ہے کہ ہمیں بات ہی نہیں یاد رہتی کہ ہم نے یہ بات آگے کنوے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر آپ پہلے ہی اگلے سے معذرت کر لیا کریں کہ مجھے یاد رہا تو میں ضرور آپ کی بات آگے پہنچا دوں گی.
اگر یاد آتا ہے تو پہنچاتے، نہیں آتا تو کم از کم پہلے ہی اپنا جواز پہنچا چکے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے، چلے آگے. آیت 59 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. یہ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے. پچھلی جو آیات میں ہم نے دیکھا کہ کفار کو دھمکی دی گئی نا، مارو ان کو، ان کے ساتھ یہ کرو، اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اب وہی مضمون یہاں پہ مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا تعاقب جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اب یہ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے، یہ ہمارے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے. آیت 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تم سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبت قائم رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے. ودن بریکٹ، اور اس مقصد کے لیے بریکٹ کلوز، کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ اس اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ. قوت سے مراد مین پاور ہے، عددی قوت. کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ مجاہدین کی ایک منظم فوج ہر وقت تیار رکھیں؟ کیوں؟ تاکہ جب کبھی ان منکرین کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کارروائی کے موقع پر لوگ ہی نہ ہوں اور لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہوں اور اس کی وجہ سے پھر کارروائی ڈیلے ہو جائے یا پوسٹ پون کرنی پڑے. کیا کہا؟ اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق یہ قوت، فوجی قوت تمہیں تیار رکھنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. یہ ہر قسم کے گھوڑے نہیں ہیں، یاد رکھیے. الخیل ہر طرح کا گھوڑا مراد نہیں ہے، یہاں پر خاص فوجی گھوڑے مراد ہیں. جیسے فوج کے لیے ہر بندہ موزوں نہیں ہوتا، اس کے اندر اگر صلاحیت نہ ہو تو فوجی نہیں بن سکتا. ایسے ہی ہر قسم کے گھوڑے نہیں، خاص گھوڑے کے جن کو خاص قسم کی ٹریننگ دے کر جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آج جو ہمارے زمانے میں ڈرون اور میزائل کو جو اہمیت حاصل ہے، اس زمانے میں گھوڑوں کو وہی اہمیت حاصل تھی. آج ہمارے ہاں توپ اور ٹینک وغیرہ اگر زمین کی جنگ ہو اس کے اندر چاہیے ہوتے ہیں، اس زمانے میں گھوڑے تھے. آج کمپیوٹر ہے، سراغ رسانی کے آلات ہیں، جانوروں سے مدد لی جاتی ہے، برڈ سے، پرندوں سے جو مدد لی جاتی ہے، اس زمانے میں اسی طرح کی چیزیں تھی. گھوڑوں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی. اور پھر کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری ہیبت قائم رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے. اب یہاں پہ مسلمانوں کو ایک پوری سمجھے کہ ایک لسٹ دے دی، یہ تیاریاں کر کے رکھو جنگ کے موقع کے لیے. نمبر 1 کیا کرو؟ جہاد کے لیے جہاد کے قابل لوگوں کو ٹرین کرو، منظم کرو. نمبر 2 تربیت دیے ہوئے گھوڑوں کو تیار کرو. اصل میں تیاری کا مقصد کیا ہے؟ دشمنوں پر رو پڑے، دھاک بیٹھے مسلمانوں کی، وہ مسلمانوں کو
نرم چارہ سمجھ کر ان کو کھانے کی فکر میں نہ لگ جائیں، بلکہ کیا کریں کہ ان کے اندر روب آئے اور بعد والوں کو بھی، جن ایسے دشمن جو چھپے دشمن ہیں، اندر ہی اندر پر توڑ رہے ہیں، اس تمہاری تیاری سے ان کے کان بھی کھڑے ہو جائیں کہ ایسے ہی نہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے تو ہم مار پیٹ کے واپس آ جائیں گے، اگر ایک ماریں گے تو ایک کھا کر بھی آئیں گے، انہیں اس چیز کا پورا احساس ہو۔ یاد رکھیے کہ اس میں یہ جو لفظ آیا ہے نا، وہ آخرین من دونہم، اللہ اور مسلمانوں کے یہ دشمن دو قسم کے تھے، ایک قریش جو روز اول سے دشمن بنے ہوئے تھے، اور دوسرا در پردہ دشمن، سامنے آ کر نہیں دشمنی کر رہے تھے، ان میں منافقین اور یہود، یہ دو گروپس تھے۔ اور یہ جو کہا نا اور تم نہیں ان کو جانتے اللہ جانتا ہے، ان میں ارد گرد کے علاقوں کے قبائل کے لوگ بھی تھے جو مستقبل میں سامنے آ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیش بندی کی ہے نا، منصوبہ بندی کی ہے، یہ وقتی نہیں کی کہ جہاد کی یہ تیاری کرو، فوج کو منظم کرو، گھوڑے تیار کرو، بس یہ حکم آیا اور یہ گیا، نہیں، یہ ایک بڑی لمبی پلاننگ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے ابھی ایک بڑی لمبی جنگ لڑنی تھی، تو یہاں پر یہ حکم دے دیا گیا۔ پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ اس اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ تیسری اہم ہدایت، پہلی دو گھوڑا لوگ تیار کرنا ہے، ظاہری بات ہے کہ جنگی تیاریوں میں پیسہ چاہیے، مال چاہیے، اللہ نے مال خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اس آیت کے اندر۔ یاد رکھو کہ تم اگر اس میں دھیلا بھی خرچ کرو گے، اللہ کیا کرے گا؟ یوفا الیکم، پورا پورا تمہیں لوٹائے گا، پائی پائی کا حساب کیا جائے گا، اس کے ہاں ذرا برابر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ودن بریکٹ دشمن بریکٹ کلوز صلح کی طرف جھکے تو تم بھی ان کے لیے جھک جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ سنتا اور جانتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جنگ کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ سرزمین عرب سے شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک، شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے، شرک کا فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ یہ پیچھے اتنے سخت احکامات دیے کہ لڑو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ مشرک بھی صلح پر آمادہ ہو جائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صلح کر لیں، وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیں، اور کیا کریں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ میں آگے جا کر ہم مزید منکرین کے حوالے سے ہدایات پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے، جو ہم سورہ انفال میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر قریش جنگ جاری رکھیں تم بھی جنگ جاری رکھو، وہ معاہدہ توڑتے ہیں تم بھی توڑ دو، وہ معاہدہ برقرار رکھتے ہیں تم بھی برقرار رکھو، اگر وہ اس موقع پر صلح کے لیے جھکیں تم بھی جھک جاؤ، دشمن ہے جھک جاؤ۔ جھکنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جھکنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امن، شاباش، امن آئے گا نا،
امن آ جائے گا، نہیں ان کے دل کے شاید مشکل ہی نرم ہو، امن کا ماحول مسلمانوں کو میسر آئے گا. سب سے بڑا فائدہ جھکنے کا یہ ہوگا. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس امن کے ماحول میں مسلمان پھر کیا کر سکیں گے؟ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں گے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں نے دبے ہوئے انداز میں صلح کی ہے. بظاہر جو صلح تھی اس میں مسلمانوں کا بظاہر نقصان زیادہ تھا، لیکن وہ صلح اتنی فائدہ مند ہوئی، اللہ کی خاطر جھکنا اتنا فائدہ مند ہوا کہ جتنی تعداد میں اس وقت مسلمان ہوئے ہیں لوگ، اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، مسلمانوں کو پازیٹیو کام کرنے کا موقع ملا، جتنا عام روٹین میں مسلمانوں کو نہیں ملا. اللہ اعلان کیا نا انہوں نے تبلیغ. دشمن ذرا سائڈ بھی ہو کے بیٹھ گیا تھا، چپ ہو کے بیٹھ گیا تھا صلح کی وجہ سے. یہاں پہ یہی بات بتا دی گئی. اب ظاہری بات ہے کہ یہ ہدایات میں نے آپ کو پھر بتایا کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، اس وقت کے قریش کے لیے لوگوں کے لیے تھی، اور یقیناً ایسے ٹائم میں تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کے اوپر اتمام حجت کر چکے تھے. یاد رکھیے کہ جنگ کا مقصد اگر صلح سے حاصل ہو سکتا ہو تو صلح کو ترجیح دینی چاہیے. صرف اس سوچ سے، اس خیال سے صلح کی آفر کو، پیشکش کو ٹھکرانا نہیں چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ نیک نیتی سے صلح نہیں کر رہا. دشمن لازمی غداری کرے گا، دشمن لازمی ہماری جڑیں کاٹے گا. اللہ نے یہاں پہ مسلمانوں کو جب یہ حکم دیا کہ جب وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ، ساتھ ہی ان وسوسوں کو، ان نیگیٹو باتوں کو دماغ سے نکالنے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کر لو. کیوں کر لو؟ انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سنتا بھی ہے اور خوب جانتا بھی ہے. یہ کلیئر ہوئی ہے بات؟ اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ باتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں کہ مسلمان بہت لڑاکا ہیں، جنگجو ہیں، جہادی ہیں، قاتل ہیں. لیکن یہ والی آیات کوئی نہیں پڑھتا جہاں پہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی صلح کے لیے مائل ہوتا تم بھی ہو جاؤ اللہ کے بھروسے پہ. وہ دشمن ہے، وہ انتہا درجے کا برا دشمن ہے تمہارا، پھر بھی تم کرو، انکار نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ دین جو ہے وہ صلح کا پیغام دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو صلح ہوتی ہے، آپ اس بات کو جانیں گے کہ گھریلو سطح پہ بھی کوئی معاملہ ہو نا تو ہم بہتر آپشن کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ صلح ہی آتی ہے نا آخر میں. یعنی آخر لڑائیاں لڑ 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 کے آخر میں ہوتا کیا ہے کہ بھی صلح ہی کر لو، تو پہلے ہی کیوں نہ کر لو؟ اللہ نے تو ہمیں صلح کی طرف متوجہ کیا ہے اصل میں. اور ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ کی خاطر خطرہ مول لوگے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے. اللہ کی خاطر لیا ہے نا، تمہارے حریف کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اگر تم میں اخلاص ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اور اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں تو یہاں تک پتہ چلتا ہے، حدیث آپ پڑھیں گے، روایات آپ کو ملیں گی کہ عین حالت جنگ کے اندر دشمن اگر تلوار چھوڑ کے ہو گیا سائڈ کے اوپر، یعنی آپ نے اس کے اوپر قابو پا لیا اور اس نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں یا میں اللہ پہ ایمان لایا، تو کیا حکم ہے کہ تلوار چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ. وہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. کہا نہیں، ہاں جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. تم نے اس کے دل کو جان کے دیکھا ہوا، چھوڑ دو اس کو، اسے جانے دو اپنی جگہ کے اوپر. لیکن بہت افسوس کہ آج مسلمان ان ساری تعلیمات کو بھلا کر جس راستے پر چل چکے ہیں، جو غلط برین واشنگ ہو رہی ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آیت 62 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، تم مطمئن رہو، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی مدد سے
اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. یعنی زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ دھوکہ ہی دیں گے نا. وہیں یریدون یخدعوک، جب تم صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، جھکو گے، تو بعد میں وہ تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کریں گے. کرنے دو. تم کیا سوچو؟ حسبک اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. پیشکش ٹھکرائی نہیں جائے گی کسی صورت میں صلح کی، کیونکہ اللہ کو خبر ہے. اللہ پر بھروسہ کرو. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ہے، مدد کی ہے. یہاں پہ خاص پوائنٹ جو سیکھنے کے لیے ہے کہ توکل صرف مسجد کی، گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں بھی اہل ایمان کی قوت ہے توکل. بین الاقوامی معاملات میں اہل ایمان کی ڈھال ہے توکل، شیلڈ ہے ان کے لیے توکل. اسی حسبک اللہ کی دلیل اللہ نے بیان کی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ جس اللہ نے بدر کے میدان میں فرشتوں سے تمہاری مدد کی. مٹھی بھر فوج تھی، اللہ نے کیسے ان کو غلبہ عطا فرمایا. کفار کی فوج کا سر کچلوا کر بھیجا واپس، سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا. پوری کی پوری ایلیٹ کلاس کو ختم کر دیا گیا. تو اللہ تعالی اس وقت بھی، اس موقع پر بھی تمہاری مدد کرے گا. وہ کہیں دور نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو سمیع ہے، ہر چیز سن رہا ہے، وہ علیم ہے، ہر بات جان رہا ہے. تو تمہیں چھوڑ دے گا. اس سے بھروسہ تو کر کے دیکھو، توکل تو کرو اس کے اوپر. آیت 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہ جوڑ سکتے، مگر اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے. بے شک وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا نا، وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. یہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ مدد کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص الخاص نصرت ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کسی شیطانی کام کے لیے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو نا تو مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا. ہر نعرہ باز اکٹھا ہوئے گا، ہر دنیا دار وہاں پہ آ جائے گا. اس دنیا کے کام کے لیے آپ اکٹھا کریں، لیکن اللہ کے کام کے لیے اکٹھے ہونا، اس اتفاق ہونا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ پیش نظر، بندوں کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہ ہو، جب تک کہ بندوں کے پیش نظر آخرت کی طلب نہ ہو، نہیں اکٹھے ہو سکتے. تو یہ جو کلمہ حق کے تائید کرنے والے لوگ ایک جھنڈے کے تلے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اکٹھا اللہ نے کیا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے یہ جو تائید کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور مسلمانوں کی، اس کے اندر اللہ تھے جنہوں نے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا. آپ دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت میں کیا برین واشنگ تھی ان کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کیا تھے یہ لوگ. بالکل ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں تھے، انتہائی منتشر لوگ تھے، مختلف الآراء، مختلف الخیال لوگ تھے. یہ قبیلے بھی ان کے الگ الگ ہوتے تھے، بلکہ اگر ایک چھوٹا سا خاندان اس کے افراد ذرا زیادہ ہو گئے تو وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کر الگ ہو جاتا باقیوں سے. ان کے جو بت ہوتے تھے وہ بھی الگ الگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے.
اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جائز و ناجائز کے لیے ایک دوسرے سے تصادم کرتے، جنگیں کرتے، لڑتے، سالوں گزر جاتے. ایک ایک جنگ کے بارے میں ہم ان کی باتیں اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 50 سال صرف پانی کے اوپر جھگڑا ہوا، اور 50 سال 100 سال جنگ جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوئی. استغفر اللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ان کی کوئی لمٹس نہیں تھی، ان کے اپنے مفادات ہی ان کا دین ایمان ہوا کرتے تھے. اب یہ جو آپ کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اب ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. ایک نئی تہذیب، ایک نیا کلچر جو اسلام ان کو دے رہا ہے، ایک نئے سانچے میں ڈھل رہے ہیں. اور وہ سانچہ کتنا زبردست سانچہ بنا دیا گیا چند سالوں کی تربیت نے. کتنے سالوں کی تربیت ہے؟ چند سالوں کی. کوئی 100 سال 200 سال کی تربیت نہیں ہے. مکی زندگی کو دیکھ لیں، مٹھی بھر صحابہ ہی وہاں سے پھر آئے نا ہجرت کر کے یہاں آگے یہاں آئے ہیں. یہاں آئے ہوئے ابھی تقریباً 1.5-2 سال ہوا ہے. یہاں کے لوگ بھی تیار ہو گئے ہیں. ایک پوری ٹیم تیار، تھوڑی تیار ہوئی ہے، بہترین ٹیم تیار ہو گئی ہے. اور وہ ٹیم کیسی ہے کہ وہ اس کاز کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر بار، قوم، ملک، وطن، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، سامنے آ گیا، سب کچھ چھوڑ گیا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام عام انسان نہیں انجام دے سکتے جب تک کہ اللہ کی خاص الخاص مدد ساتھ نہ ہو. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو یہاں پہ ہمیں لیسن مل رہا ہے نا، وہ الف بین قلوبہم، اللہ نے مومنوں کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا. اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہ جوڑ پاتے، مگر اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے. بے شک وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. اصل میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کا پیغام دے کر اس لڑنے جھگڑنے والے معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ بنایا. اللہ نے اس معاشرے کو کون سا معاشرہ بنایا؟ پرامن معاشرہ. یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ریکارڈ یا فیکٹ آپ کہیں گے کہ اسلام صرف صلح کا، سلامتی کا، امن کا اوپر سے پیغام دینے والا مذہب نہیں ہے، زبانی پیغام دینے والا مذہب نہیں ہے. اس نے یہ امن قائم کر کے دکھایا ہے، ثبوت دیا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عربوں کے حالات کیا تھے؟ چوری چکاری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل، بچوں کو قتل کر دینا، بچیوں کو مار دینا، عورتوں کے کوئی 1% کوئی حق نہیں تھا، بالکل کوئی حق نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کا لقب دیا، انہوں نے کیا کیا؟ رحمت اور ہمدردی کے ساتھ جب لوگوں کو اللہ کا میسج دینا شروع کیا تو اللہ کے میسج کے قرآن، میسج کیا تھا؟ قرآن. جب وہ قرآن گیا ہے ان کے پاس تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان انسانوں کو اللہ کے اس کلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے آپس میں جوڑنا شروع کر. یاد رکھیے کہ کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو اس کو جوڑنا شاید آسان ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. انسان کی سوچوں کو بدلنا، انسانوں کی تربیت کرنا یہ آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کارنامہ سر انجام دلوایا قرآن کی برکت سے کہ آپ نے آ کر لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا اللہ کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات جو بتائی ہے، خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. یہ آپ نے معیار دے دیا. آج ہم نے نا اسلام کو ظاہری طور پر بہت لے لیا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، بس یہ اسلام کی اندر کی چیزیں ہیں.
یہ ہمارے دلوں میں نہیں اتری ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام صرف ظاہری پڑھنے پڑھانے کا نام رہ گیا. حقیقتاً ہم اسلام سے بہت دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں، اس کے عملی کاموں سے ہم دور ہیں. اس میں وہ والی حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین کیا کہتے ہیں؟ آسمان والوں کو پکارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ جو ہے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو تم بھی آسمان والو اس سے محبت کرو. یعنی جبریل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں. پھر اس پکار کو نیچے زمین والوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے اور پھر زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ہمارا دین ہے نا، یہ محبتیں سکھاتا ہے ہمارا دین ہمیں. نفرتیں اور دشمنیاں یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کی. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ اصل دین ہے کہاں؟ وہ اس قرآن کے اندر ہے. پھر قرآن کی بھی آج کل جو تفسیریں ہیں، من پسند تعبیریں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں دوڑا کے شیطان کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں اور ہمارے استادوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں کہ جو اتنی زبردست چیزیں ہمارے سامنے انہوں نے کھولی، ہم نے سیکھا. اللہ تعالیٰ آگے ہمارے لیے ایسے جنریشن لے کر آئے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور وہ چیزیں سیکھ سکیں اور قرآن کو عملی صورت کے اندر ڈھال سکیں. آیت 64 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر تمہارے لیے کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی. اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کی. یہ جو بات کی اب آگے آیات آ رہی ہیں نا، ان کی تمہید ہے یہ والی آیت. تمہید باندھی اللہ تعالیٰ نے. بات کی آیات میں مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مدد کے لیے اللہ کی رفاقت کافی ہے. یہ تھوڑے سے مسلمان ہی آپ کو کافی ہیں، آپ تعداد کے بارے میں پریشان نہ ہوں. دشمنوں کی کثرت کے اوپر، ان کے وسائل کی زیادتی کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں. اگر وہ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے نا، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، بالکل وہی بات دوسرے انداز میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے اور وہ بھی جو مومن ہیں کافی ہیں. وہ اللہ برکت ڈالیں گے، اللہ آسانیاں کریں گے. آیت 65 یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھاریے، بریکٹ جس کا حکم پیچھے دیا گیا، بریکٹ کلوز. اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ایسے ہوں تو وہ 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے. جہاد کی ذمہ داری کی حد بیان کر دی، جس کا حکم ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے، حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی جب دشمن حملہ کرے یا اپنے ہاں کے مسلمانوں پر صرف اس وجہ سے ظلم کرے کہ انہوں نے اللہ کا نام وہ کیوں لیتے ہیں، اسلام کی اشاعت پہ پابندی لگا دے، تو ایسے موقعوں پر جب جہاد کی ضرورت پیش آئے تو مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا جائے. کیا ابھارا جائے؟ کہ وہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتال فی سبیل اللہ کی ایک اہم وجہ مسجد حرام سے ان دشمنوں کا قبضہ چھڑانا تھا. مسجد حرام کو
ان دشمنوں کے قبضے سے چھڑانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قتال کی ایک اہم ریزن تھی، اس کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں نے آپ کو بتایا کہ کن لوگوں پر مشتمل تھی، یا وہاں پر مہاجرین تھے یا وہاں پر انصار تھے، اور انصار سابقین اولین۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو بالکل انیشیل سٹیج پہ آنے والے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا وہاں پر، تو یہ مسلمان وہ تھے کہ جن کے اندر ایمان کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں تھی۔ شروع کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے انہیں پابند کیا گیا کہ اگر 10 دشمن ہوں گے اور ایک مسلمان ہوگا تو ایک مسلمان ان 10 دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنے ایمان اور اخلاق کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں۔ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وہی 10-10 کی ریشو ہوگی نا، 10 اور 1 کی ریشو ہوگی۔ اور اگر تمہارے 100 آدمی ایسے ہوں تو وہ 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہاں جو یفقہون فقہ سے ہے نا، فقہ کیا چیز ہے؟ بصیرت ایمانی، جس کے ساتھ وہ بندہ مومن میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ جب وہ بصیرت ہو نا تو وہ اکیلا بھی ہو تو وہ خود کو اللہ کی مدد سے ایک لشکر سمجھتا ہے، اسے ہر جگہ اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اللہ کی مدد نظر آتی ہے۔ موت جو ہے وہ اس کو زندگی سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، لہذا یہ جو بصیرت ہے اس کو بہت زیادہ ثابت قدم بنا دیتی ہے کہ تنہا وہ ایک بندہ 10 کے اوپر بھاری آتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بصیرت جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بلب ہوتا ہے نا، تو جب آپ بلب آن کر دیں تو بلب آن کرنے سے ایک دم کیا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے اندر بصیرت، نور بصیرت آ جائے تو بس پھر اس کو ہر چیز حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، طاقت بڑھاتی ہے، ہر کونا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، استقامت آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کو بتا دیا کہ کس طرح سے تم نے لڑنا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو تم نے بھگانا ہے۔ اپنے اندر کیا پیدا کرو؟ ایمان اور اخلاق۔ جب ایمان اور اخلاق ہوگا تو نور بصیرت آئے گی، بصیرت آئے گی تو حوصلہ پیدا ہوگا، روشنی آئے گی۔ اس میں ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ آج لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور قتال کے اوپر، لیکن جو ضرورتاً چیز ہے اس کے بارے میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی انکار ہے۔ آج دنیا میں بھی مختلف، ساری دنیا کے اندر سیلف ڈیفنس کی مختلف چیزیں سیکھی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہے نا۔ اپنے اپنے طور پہ لوگ آدمی بھی تیار کرتے ہیں، ہر ملک کی تھوڑی زیادہ موجود ہوتی ہے، اسلحہ بھی موجود ہوتا ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایون آپ پرسنلی دیکھیں تو اپنے بچوں کو کراٹے وغیرہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، سیلف ڈیفنس ہے نا بھائی۔ سیلف ڈیفنس سے تو کوئی بھی قوم نہ اس کو باز رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی باز رکھنے کی کوئی بات کرنی چاہیے کہ سیلف ڈیفنس انسان کی قوموں کی ضرورت ہے، ان کی مجبوری ہے، تاکہ وقت پڑنے پر ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن اب مسلمانوں پر یہ الزام لگانا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ بات اس کو ہم نہیں لیں گے، اس بات کو اگنور کریں گے۔ لیکن پیچھے جتنی باتیں ہم پڑھتے چلے آئے ہیں
کہ مسلمانوں کی جنگ کے معاملے میں بھی اخلاقیات ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنی ان اخلاقیات کا پاس رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کٹر دشمن کیوں نہ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ دوسروں کو ہمیں دہشت گرد کہنے کا موقع کیوں ملا کہ ہم مسلمانوں نے خود شیطان کے نرغے میں آ کر اپنی ان اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دی اور خچے اڑا دیے۔ وہ اخلاقیات تو ہے کوئی نہیں، اب صرف ہم جنگ لے کر نکل رہے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے مذہبی جنون قسم کی کوئی چیز بن گئی ہے کہ بس مارو اور ختم کر دو۔ وہ تو چیز نہیں، اس کی تو ہمیں سامنے اجازت نہیں دی۔ آیت 66 الآن خفف اللہ عنکم، اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تمہارے 100 افراد ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ایسے ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہے ہیں۔ یہ قرینہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کثرت کے دور کی آیات ہے۔ پہلی جو آیات تھی نا وہ مسلمانوں کی قلت کے دور کی آیات ہیں۔ وہ دور ہے جب مسلمانوں کا سابقون والاولون لوگ تھے، وہاں پر بہت مضبوط اسٹرانگ قسم کا گروپ زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے 1 اور 10 کی ریشو دی۔ اب یہ جو آیات ہیں یہاں پر نسبت کیا ہو گئی ہے 1 اور 2 کی، 1 ہوگا تو وہ 2 پر غالب ہوئے گا۔ یہ دونوں جو پورا آیت 66 کے اندر یہی میسج دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الآن خفف اللہ عنکم، اس وقت اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، یعنی 1 اور 10 کی نسبت کی ذمہ داری تم سے ہٹا لی۔ کیوں؟ کہ اس نے جان لیا انا فیکم ضعفا، کہ تم میں کمزوری ہے، تم میں کمزوری ہے، ایمانی کیفیت اس درجے کی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تم پہ سے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اب اگر 1000 آدمی ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، اللہ کے کچھ قوانین ہیں۔ جنگ میں اللہ کی مدد کا معاملہ الل ٹپ نہیں ہے، کبھی کر دیا مدد تو کبھی نہ کی، کبھی زیادہ کر دی کبھی تھوڑی کر دی، نہیں، مدد آتی ہے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جیسے ابھی بدر میں ہم نے پڑھا نا کہ مسلمانوں نے حوصلہ دکھایا تھا، مسلمانوں نے ثابت قدمی دکھائی تھی، مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے حسن تدبیر کا رویہ اختیار کیا تھا، اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ یاد رکھیے کہ لوگوں کی خواہش کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ اپنی مدد فرماتا ہے 3 نکات کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز، بنیادی چیز، سب سے اہم چیز، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے ثابت قدمی، جس کو صبر بولیں گے آپ۔ جب تک مسلمانوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے نا، ان کو کسی بھی قسم کی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ثابت قدمی نہیں ہے تو وہ مدد کی اللہ سے توقع بھی نہ رکھیں۔ مدد اترتی کب ہے؟ جب کوئی گروپ، جماعت اس ثابت قدمی کی صفت کو لے کر میدان جنگ میں اترتا ہے۔ دوسری چیز، وہ بھی بہت اہم ہے، مادی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ اللہ عالم الاسباب ہیں، سبب بنانے والے ہیں، آدمی کا اصل بھروسہ اللہ پروردگار عالم پر ہونا چاہیے، اصلاً تو یہ ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پیش نظر ہے کہ اللہ نے دنیا اسباب کے اوپر بنائی ہے نا۔ دنیا کی یہ اسکیم بتاتی ہے کہ ہم اپنے لیے اسباب مہیا کریں، اسباب پیدا کریں، وسائل اکٹھے کریں۔ یہ دنیا کی اسکیم ہے
اس کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وسائل لے کر آئیں۔ اب دشمن کی قوت سے جو نسبت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قائم کر دی، ظاہری بات ہے کہ تیاری کی یہ نسبت 1 اور 2 کی یہ کم از کم ہو، یہ ہو تو جنگ ہوگی، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کون سی جنگ ہے؟ پھر وہ خودکشی ہے، وہ جنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی گروپ مسلمانوں کا جہاد کے جذبے سے مغلوب ہو کر شوق میں حد سے آگے بڑھ کر خود ہی جنگ چھیڑ دیتا ہے کہ ابھی مسلمانوں کے پاس یہ مطلوبہ قوت پیدا نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا یہاں پہ ثابت قدمی ہوگی، مناسب تیاری ہوگی، 1 کا مقابلہ 2 سے ہوگا، 1 کو 2 سے لڑنا ہے، یہ اللہ نے ایک کم از کم ریشو بتا دیا۔ اب کوئی 1 بھی نہیں ہے، ادھر دشمن جو ہے وہ 2000 ہیں تو ادھر مسلمان جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 15 20 25 ہیں اور وہ جنگ چھیڑ دیں، تو یہ کیا ہے؟ وہ 20 25 کے 25 خود جان بوجھ کے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بدر کے موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جنگ میں پہل نہیں کی، جنگ کے لیے وہ آئے تھے، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا اور اللہ نے رسول کی موجودگی میں پوری مدد مسلمانوں کو فراہم کی تھی، حق و باطل کا مارکا بنایا تھا، وہ رسول کی موجودگی میں تھا، رسول کے ساتھ خاص الخاص مدد ہوتی ہے۔ لیکن بعد والوں کے لیے کیا چیز ہمیں پتہ چلی کہ مادی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز، مادی قوت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے ایمان کی قوت۔ علما ان فیکم ضعفا، اللہ نے جان لیا کہ تم میں ضعف ہے، ضعف ضعف کا لفظ جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایمان حوصلے کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے، بصیرت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا قوم بھی انہم قوم لا یفقہون، یفقہون فقہ سے ہے کہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ وہ جو قوم ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایمانی بصیرت سے محروم لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ثابت قدمی ہے، نمبر 2 مادی قوت ہے، اور نمبر 3 ایمان کی قوت ہے۔ صحابہ کی جماعت کے ساتھ اگر 1 اور 2 کی بات تھی کہ جہاں ایمان کا لیول، ثبات کا لیول کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو آج مسلمانوں کی جو ایمانی حالت ہے آپ سوچیں کہ اس کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تناسب ہے کوئی تناسب؟ جی کمزور ہے نا، تو مسلمانوں یا آج کل کے دور میں تو اور تیاری چاہیے ہمیں۔ اگر یہ تیاری نہیں ہے اور اس تیاری کے بغیر ہم ٹکرا رہے ہیں تو ہم خودکشی کر رہے ہیں، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جنگ نہیں ہے۔ پہلے اپنے اندر یہ چیزیں بہترین انداز میں پیدا کریں، پھر کیا ہوگا کہ اگر ایک شخص 2 فائر کر سکتا ہے تو وہ ایلیجیبل ہے جنگ کے لیے، کرنا چاہیے، پھر اس کو لڑنا چاہیے۔ یعنی اگر فوج اکٹھی ہوتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا یا اس کے پاس ہے ہی نہیں، وسائل ہی نہیں ہے، تو پھر ناکامی ہوگی۔ پھر اپنی تیاری کرنا پہلے ضروری ہے۔